في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیات میں چل رہا تھا، اسی تسلسل میں ہی کلام ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ کے حضور روتے رہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ آپ نے پیش فرمایا تو اللہ نے اس وسیلے کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس سے ایک مسئلہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حضور نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے اور اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کی جو سفارش ہے، جو وسیلہ ہے، وہ قبول فرماتا ہے. امام زرقانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جناب آدم سے کہ اے آدم، اگر آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش فرماتے زمین و آسمان کے لیے، زمین و آسمان والوں کے لیے اگر آپ سفارش کرتے جناب رسول اللہ کے وسیلے سے تو میں وہ بھی قبول فرما لیتا. یعنی زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے ان کے لیے آپ سفارش کرتے وہ بھی قبول ہو جاتی. توبہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب انہ هو التواب الرحیم. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. توبہ کی جو اصل ہے وہ کیا؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا. توبہ کا مطلب ہے پلٹنا. جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے غضب سے رحمت کی طرف پلٹ آتا ہے. بندہ گناہوں میں ہوتا ہے، جو بندہ گناہ میں ہوتا ہے اس پہ رحمت تو نہیں ہوتی نا. غضب، غصہ، کوئی حرام کام کرے اللہ سے خوش نہیں ہوتا، اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اب وہ غضب اور غصے کی جو کیفیت ہے وہ رحمت کی طرف پلٹ آتی ہے. یہ ہے تواب. توبہ کے کچھ ارکان ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کہ جو میں نے کام کیا وہ غلط تھا. دوسرا یہ ہے کہ ترک عزم ہو کہ میں عزم ترک ہو، وہ یہ کہ میں اب گناہ کبھی نہیں کروں گا. عزم کرے، ارادہ کرے، نیت کرے کہ میں گناہ کو ترک کروں گا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ اعتراف جرم، سب سے پہلے اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے. اعتراف جرم ہو، ندامت ہو اور پھر اس کے ساتھ عزم کرے نیک نیتی کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ کہ میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کرنا. اور ساتھ میں یہ بھی علماء فرماتے ہیں اگر گناہ قابل تلافی ہو تو پھر اس کی تلافی بھی لازم ہے. جیسے مثلا ایک آدمی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتا ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے نا، اب وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. توبہ کرنے کے ساتھ اب ضروری یہ ہے کہ اس نماز کو قضا بھی کرے، اس کو پڑھے بھی دوبارہ. پچھلے سال کی میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں توبہ کرتا ہوں اللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. ہوگی توبہ تو ہوگی لیکن اب اس کی تلافی بھی ضروری ہے. جو زکوٰۃ نہیں دی تھی اب وہ زکوٰۃ ادا بھی کرے. کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اب میں نیک ہو گیا ہوں، اللہ میں نے توبہ کر لی ہے، توبہ کرنے کے ساتھ اب جو زمین پہ قبضہ کیا ہے وہ واپس اس کو لوٹانا بھی ہے. تو یہ چوتھی چیز یہ بھی شامل ہے کہ اگر اس کی تلافی ممکن ہو تو اس کی تلافی بھی کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب بندہ اپنے گناہوں کا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جب وہ اعتراف کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے توبہ کیا ہی، اس نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں ہے. توبہ کرنے والا سچی دل، سچی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں.
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ گناہ گار کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام کی فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، حضور فرماتے ہیں بے شک میں دن میں 70 دفعہ، 70 سے زیادہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ کوئی رسول اللہ کے لیے گناہ کا سوچ سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے آپ معصوم ہے، بلکہ امام المعصومین ہے، آپ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن 70 دفعہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا یہ توبہ استغفار یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ نیک آدمی اگر توبہ کرے استغفار کرے تو پھر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ گار اگر توبہ استغفار کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 70 دفعہ استغفار اور توبہ اللہ کے حضور، تو پھر ہم تو گناہ گار ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہاں، وہ اعلیٰ حضرت کا تو عقیدہ کچھ اور، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور استغفار توبہ کرتے رہے تو وہ اپنی ذات نہیں، وہ ہمارے لیے، وہ تو ہمارے لیے روتے رہے نا کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ وہ امت کے لیے کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میرے امت کے درجوں کو بلند فرما۔ یہ استغفار لفظ جو ہے نا، یہ باب استفعال سے ہے۔ باب استفعال کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں طلب کرنا پایا جاتا ہے۔ باب استفعال جیسے استسقاء جب بارش نہیں ہوتی تو ہم بارش طلب کرتے ہیں نا، استغفار بھی اسی ہی باب سے ہے، طلب کرنا۔ اب ہم طلب کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں بچوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ بھی قبول ہے۔ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا تو یہ بھی قبول ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک حدیث سنائی تھی، اس میں حدیث کیا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا نیک بندے کا درجہ جنت میں۔ انسان فوت ہو گیا ہے، اس کے اعمال بند ہو گئے ہیں، کرامن کاتبین نے رجسٹر اس کا بند کر دیا، بندہ قبر کے اندر موجود ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی باہر نکل کے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، خیر کا کام نہیں کر سکتا، رجسٹر اس کا بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ پھر وہاں پر لیرفع الدرجہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا ہے، تو وہ آگے سے سوال کرتا ہے اے اللہ دارالعمل تو سے تو میں آ گیا ہوں، دارالجزا کی طرف جا رہا ہوں، تو فیقول یا رب انا لی ہذہ، اے اللہ تعالیٰ یہ درجے کیا ہے جو بلند ہوتے جا رہے ہیں میرے، یہ کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول باستغفار ولدک لک، اللہ فرماتا ہے تیرے لیے تیرے بیٹے کی دعائے مغفرت، یعنی وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تیرے یہ درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اپنے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے درجات کی بلندگی کے لیے اللہ سے سوال کرنا، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اور کسی بھی صورت میں یہ ناجائز نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے نا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ بھی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، جب بھی دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ دعائیں مغفرت صبح کرے، شام کرے، رات کرے، دن میں کرے، مجلس میں کرے، تنہائی میں کرے، 2 دن بعد کرے، 3 دن بعد کرے، سال بعد کرے، جب بھی آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں دن مقرر کر کے کرے، بغیر دن مقرر کیے کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب بھی دعا مانگو گے میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو جن کو اپنوں سے پیار ہوتا ہے نا وہ پھر دلیل کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کسی بھی بہانے سے میرے والد کی مغفرت ہو جائے، کسی بھی بہانے سے میرے بھائی، میرے بیٹے، میری والدہ، میری بیوی، کسی بھی بہانے سے بس میرے اپنوں کی مغفرت ہو جائے، جنت میں چلے جائے، یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا۔ یہاں اگر کوئی کہ نہ آپ دعا نہ مانگے ان کے لیے، تو آپ کہو گے بھائی میری بہن میرے بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ مانگوں؟
جی آپ ختم نہ پڑھا کریں یہ ثابت نہیں ہے. کو یار اللہ دا واسطہ میرے کسی رشتہ دار کی اگر اللہ مغفرت فرماتا ہے تو میں کیوں نہ دعا کروں. جی سوال ہے کوئی؟ سوال ہے کہ جو لوگ ایک قرآن پاک 2 3 4 اور پھر فوڈ آ کے کیا یہ بھی رکھنا ضروری ہے یا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ایک قرآن مجید نہیں آپ 1 لاکھ ختم کریں. ایک آدمی کے لیے کرے پوری انسانیت یعنی انسانیت سے مراد مسلمانوں کے لیے دعا جائز ہے. کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے. تو پوری انسانیت میں جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں جو گزر چکے ہیں جو آنے والے ہیں جتنے بھی ہیں سب کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. ایک قرآن کریم بھی پڑھا جا سکتا ہے. رہا یہ ختم کے لیے ہم جو کھانا آگے رکھ لیتے ہیں یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. کھانا کچن کے اندر آپ دعا کریں. اصل دعا ہے کھانا نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ دعا ہے. جی وہ بات کہتے ہیں جی ابھی تک دودھ نہیں آیا تھوڑا ویٹ کریں دودھ آئے گا تو دعا ہوگی. بھائی یہ کدھر سے آیا؟ یہ نہیں ہے. آپ اصل دعا کریں بس. اللہ کے حضور دعا مقبول ہے تاکہ میرے والد کی مغفرت ہو جائے. اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعرابی کو سنا وہ کہہ رہا ہے دعا کر رہا ہے اللہم انی استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا اے عربی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں نا جس طرح یہ جھوٹ بول رہے کیسی توبہ. اس نے عرض کی تو آپ فرما دیں سچوں کی توبہ کیسے ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائے وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا جو گناہ ہوئے ہیں نا پاسٹ میں ان پہ ندامت ہونی چاہیے. نمبر 2 جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کریں. نمبر 3 کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کو واپس کر دیں. نمبر 4 جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے بھی معافی مانگ لیں. کسی کا دل آپ نے دکھایا تکلیف پہنچائی ہو اور پھر آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اس سے تو پہلے جا کے معافی مانگ جس کی تو نے دل آزاری کی ہے. اس کا دل توڑ کے تو اللہ سے مانگ رہا ہے. ماں کو رلا کے گھر سے نکلا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے. باپ کی انسلٹ کی ہے مجلس میں بیٹھ کے بھائیوں کے سامنے. میں تو بڑا نیڈر ہوں میں تو بہت سچ بولتا ہوں بھائی جیسے بھی ہو چاہے باپ بھی ناراض ہو جائے. بھائی حق بات ہو کوئی شک نہیں ہے. اللہ رسول نے جو فرمایا وہ ضروری ہے لیکن یہ کوئی کمال نہیں یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو رلا کے خود کو نیک ثابت کریں. یہ ممکن نہیں ہے. کسی کا دل نہ دکھایا کریں. نمبر 5 پختہ عزم کر لے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. نمبر 6 جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو گناہوں میں تھکایا تھا اسی طرح اپنے نفس کو اب نیکی کے کاموں میں تھکا. یہ 6 چیزیں حضرت علی فرماتے ہیں یہ تیری زندگی میں آ گئی تو سچی توبہ کرنے والا آدمی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی بخشش نہیں فرمائے گا. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا وہ یہ جان لے کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے اور تیرے اعمال ضائع کر دیے. میں تے بڑا نیک ہاں میں تے صبح بھی رات بھی شام بھی دن بھی قرآن تلاوت وظیفے سب کرتا ہوں اور فلاں تو بڑا ہی نکما آدمی ہے اس کو وہ تو بہت ہی گناہوں میں ملوث ہے. کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. اپنی عبادت پر فخر نہیں عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں پر استقامت دے. اچھا توبہ کرنے والوں کی ایک روایت حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے جو اس کے سامنے توبہ کرتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے وہ شخص بھی خوش نہیں ہوتا جس کی سواری بیچ جنگل بیابان میں گم ہوئی اور وہ گم ہو جائے اور اس سواری پر کھانا پینا بھی ہو اور تلاش بسیار کے بعد بھی نا امید ہو جائے. ایک درخت کے پاس آ کر اپنی سواری سے نا امیدی کی حالت میں پریشان لیٹ جائے اور پھر اسی حالت میں اچانک وہ اپنی سواری کو اپنے پاس کھڑا دیکھ لے. چنانچہ وہ سواری کی مہار پکڑ کر انتہائی خوشی میں جذبات سے مغلوب ہو کر کیا کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کتنی بڑی بات ہے. سواری گم ہوگی کھانا پینا بھی اسی کے اوپر ہے. اب وہ نا امید ہے کہ جنگل ہے بیابان ہے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان. اب اسے کنفرم پتا ہے کہ میری موت آنی ہے ادھر. اب وہ درخت کے نیچے ٹیک لگا کے اس کی آنکھ لگتی ہے آنکھ کھولتا ہے دیکھتے سواری سامنے ہے. کتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے سواری مل گئی. لیکن جذبات میں آ کے کیا کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. اتنی خوشی اس پر غالب آتی ہے کہ اپنی زبان پر بھی اس کو اختیار نہیں لیا. اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی گناہگار بندہ توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش
آیا کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے سر رکھ کر روتا ہے، گناہوں کی گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے. تہجد میں نے دیکھا، فجر میں، ظہر میں، عشاء میں نے دیکھا، جب بھی دیکھتا ہوں وہ رو رو کے اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کون جو ہر وقت اللہ سے رو رو کے معافی مانگتے ہیں. کہا میں نے جا کے جب ان کو پکڑا دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم تھے. وہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جن کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کمال کیا، اللہ کی بندگی کیا ہے. ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، اس میں 8 روایتیں ہیں لیکن وقت کم ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ حد نافذ کر دے. تو نبی علیہ السلام نے اعراض کیا اس نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے سزا دے دیں اس پر. اتنے میں نماز کے لیے اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا. فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ آدمی پھر آیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے لہٰذا مجھ پہ حد قائم فرمائیں، سزا دے دیں مجھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے گھر سے نکلتے وقت وضو نہیں کیا تھا؟ اچھا وضو کیا؟ کہتے یا رسول اللہ بالکل میں نے وضو کیا. کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی جماعت میں؟ کہا یا رسول اللہ پڑھی ہے. فرمایا جاؤ تمہارے گناہ معاف ہو گئے. نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ شریک ہونا، مسجد آنا، وضو میں رہنا اللہ کو اتنا پیارا ہے یہ عمل کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حد قائم کرنا. فرمایا جاؤ اللہ نے وہ سارے معاف کر دیے. یہ وسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. روایتیں بہت ہیں، آیات اور ہیں. میں چونکہ اگلی آیت میں یہاں جناب آدم علیہ السلام کا ایک قصہ ختم ہو رہا ہے. آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے حکم دیا فَقُلْنَا کیا اِهْبِطُوا تم سب اس جنت سے اتر جاؤ. اہبتو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب نیچے اتر جاؤ. حبط یحبطو اس کا مصدر حبتن ہے، مطلب یہ ہوتا ہے اونچائی سے اترنا، بلندی سے اترنا. دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سزا کے طور پر جناب آدم کو زمین پر بھیجا. میں کہتا ہوں نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا. آدم علیہ السلام کو آپ کو خلافت کہاں کی ملی تھی؟ زمین کی ملی تھی. زمین میں رکھنے کا مقصد یہ تھا جو بھی دنیا میں نیک کام کرے گا وہ پلٹ کر یعنی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے نبیوں کی سنتوں کو اپنائے، پلٹ کر اس نے واپس کہاں آنا ہے؟ جنت کی طرف. یہ آیت میں دیکھیں نا، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. خوف کسی آنے والے نقصان اور تکلیف کے احساس کو کہتے ہیں. خوف آنے والے نقصان اور تکلیف کا جو احساس ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ حشر میں اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے، ایماندار بندے جو ہوں گے، ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حزن غم. اس سے کیا مراد ہے؟ معنی یہ کہ کسی دل پسند چیز کے جاتے رہنے کا جو رنج ہو نا وہ غم ہے، وہ حزن ہے. مراد یہ کہ نیک بندے، مومن بندے اپنی پہلی زندگی پر حسرت اور افسوس نہیں کریں گے. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور کچھ فکر نہ کرو، وہاں بھی میری نظر عنایت، میری رحمت تمہارے شامل حال ہوگی. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ضروریات کے وقت میری ہدایت پر یعنی نبیوں کے ذریعے تم تک میری ہدایت پہنچے گی، کتابوں کے ذریعے میری ہدایت، میرا پیغام تم تک پہنچے گا. جو ان ہدایات کی پیروی کرے گا وہ جنت کی طرف آئے گا، جہنم کا خوف اسے نہیں ہوگا. جنت سے تو نکالے گئے نا، ہم آئے زمین پر، واپس بھی ہم جنت کی طرف جائیں گے اگر ان ہدایات پر عمل کریں گے. اور جہنم کا خوف نہ کرو، اس لیے نیکی کرنے والے کبھی بھی جہنم کی طرف نہیں جائیں گے. اس قصے میں سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ انسان کو روحانی چین اور سکون فقط اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہے. سکون کب ملے گا، چین عزت کب ملے گی؟ جب اللہ کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا. نمبر 2، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، پھر انہیں دنیا میں رہنے اور جنت میں جانے کا جو طریقہ اور سلیقہ بتا دیا گیا ان آیات میں. نیکی کرو گے تو واپس پلٹ کر جنت کی طرف ہی آنا ہے. ہمیں بھی چاہیے 2 کام کرنے. ایک، سب سے پہلے تو اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کرے،
جناب آدم علیہ السلام کی توبہ سے ہمیں یہ سبق ملا، ہم اپنے پیچھے جو ہم سے بھول کر خطائیں ہوئی ہیں، جان بوجھ کر ہوئی ہیں، قصدن انجانے میں جانے میں جو بھی خطائیں ہوئی، اللہ سے اس کی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا یہ اللہ کی جو ہدایات آئی ہیں ہم تک، یہ کتاب ہمارے سامنے پڑی ہے، اللہ کا کلام پڑھا ہے، اس کو سمجھیں، پڑھیں، اور جناب محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے اللہ کا قرب مانگے، اللہ جنت عطا فرمانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا